میرا بیٹا عالم بنے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ عالم بن جائیں گے تو آپ کے والدین کی، آپ کے سرپرستوں کی تمنا ہوگی کہ میرا بیٹا مفتی بنے، اور صرف عالم و مفتی نہ بنے، ایک زبردست مبلغ بھی ہو، عالم و مفتی کے ساتھ ساتھ۔ وہ مبلغ تو خیر وہ ہوتے ہی عالم و مفتی، تو یوں دعوت اسلامی کے ماحول میں دینے کا بھی تو ایک سبب ہوتا ہے نا، کہ یہ جو ماحول ہے، مدنی ماحول، جس انداز سے یہ کام کر رہا ہے، تو یہاں جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ میرا موضوع نہیں تھا، موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن بات جو ہو رہی ہے اس سے میرا یہ ذہن بنا، ابھی جو آپ سے گفتگو ہوئی، کہ ہم سب کے ساتھ کسی کی توقعات ہیں۔ اس وقت آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، یا طالب علمی، یا جس بھی حصے میں ابھی آپ سے کئیوں کی توقعات ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ سے جو توقعات ہے وہ آپ کے والدین کی ہیں۔ ان کی حسرت بھری نظروں کا تصور کیجئے کہ انہوں نے ہمیں حافظ بنایا، کیوں؟ کہ ہم اچھے حافظ بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اچھا حافظ بن سکا ہوں یا نہیں؟ پھر ایسا حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال و حرام کو حرام جانے، باعمل حافظ ہو، ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے، امت کی بہتری کا ذریعہ بنے، اصلاح امت کا ذریعہ بنے۔ اگر یہ کچھ بننے کے بعد بھی مال کی ہوس ہو، تو اسی مال کی ہوس سے بچ کر تو ماں باپ نے مدرسے میں داخل کروایا تھا۔ ماں باپ نے مدرسے میں داخل کروایا کہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک کو مال کی ہوس نہیں تھی، ورنہ مال کمانے کے لیے یہ آلہ کافی تھا، جس کو بیٹا کہتے ہیں۔ عموماً بیٹے پر جو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب وہ بیٹا ہے، کما کر کھلائے گا۔ لیکن ہمارے ماں باپ نے ہماری کمائی پر نظر نہیں رکھی، ہمارے ماں باپ نے ہماری آخرت سورے اس پر نظر رکھی اور ہمیں حافظ بنایا۔ اب ماں باپ کی وہ توقعات پر پورا اترے یا نہیں اترے، یہ ہر حافظ غور کرے، یا درست قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ ہر طالب علم غور کرے۔ اسی طرح اب درس نظامی کیا تو ایک اچھا عالم بننے کی تمنا یقیناً ہمارے ماں باپ کے اور ہمیں جامعہ میں داخل کروانے والوں کے ذہنوں میں ہوگی کہ یہ اچھا عالم بنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے گھر والوں نے، ہمارے سرپرستوں نے شاید ہمیں اس لیے عالم بنانے کے لیے بھیجا ہو کہ علم دین ہمارے لیے وہ معاشی یا مال کمانے کا ذریعہ بنے، نہیں، عالم بنانے کے لیے بھیجا ہوگا۔ اب ہم غور کریں، کیا میں ایسا عالم بن رہا ہوں جیسا عالم بننا چاہیے؟ یہ توقعات ہیں، امیدیں ہیں، جن پر اترنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچے کا جنازہ پڑھانے نہیں گئے، بعد میں گئے، پہلے کے شروع کے جو معاملات تھے وہ کسی کے سپرد کیے اور آپ اپنے تعلیمی مشاغل میں تھے۔ یہی فرمایا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ امام اعظم کی توقعات پر پورا اتروں۔ تو توقعات، یہ جب توقع ٹوٹتی ہے نا، میرے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے توقع رکھی ہو اور وہ توقع آپ کی توڑ دے، آپ کی امیدیں توڑ دے، آپ کو کہتا دھچکا لگے گا کہ یار میں نے اتنی امیدیں رکھی تھی، میں نے اتنی توقعات وابستہ کی تھی، لیکن یہ یار اس سے صحیح نہیں کیا۔ آپ کہیں گے نا، اسے صحیح نہیں کیا یار میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی، احسان کیا، اس کے لیے قربانیاں دی۔ ایک طلباء کی بات کرو، آپس کی، تو کوئی آپ کے اعتماد کو توڑے، آپ کے اعتماد کو ٹھیس لگائے، آپ کی امیدوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، یقیناً آپ کو ایک گراں گزرے گا، بچے کو بھی برا لگتا ہے، ایسے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ۔ اب وہی چیز آپ اور میں اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، اگر یہی چیز ہم ان کے ساتھ کریں جنہوں نے ہم سے توقعات رکھی اور درست رکھی ہیں، غلط نہیں رکھی، توقعات درست رکھی ہیں۔ ماں باپ کے بعد ہمارے اساتذہ کا، بلکہ خود آپ کی اپنی تحریک کے آپ کس سے توقع ہے کہ آپ کے والدین نے دعوت اسلامی کے سپرد کیا ہے،
اور بھی کئی جامعات تھے، لیکن دعوت اسلامی کا انتخاب کیا گیا، اس کے معیار تعلیم کو یا اس کے انداز کو اور اس کے ماحول کو دیکھا گیا۔ اب تحریک آپ سے توقع رکھے گی، اس کی توقعات تو پورا اتر رہا۔ اسی طرح استاذ کی توقعات، اسی طرح طالب علم استاد سے بھی توقع باندھ لیتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ سامنے والے کی ہر وہ توقع جو شرعاً جائز ہے، محمود ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ ہاں یہ توقع ہونی چاہیے اس سے، اور مروت کا تقاضا یہ کہ میں اس کی توقع کو پورا کروں، اخلاقیات کا تقاضا یہ کہ میں اس کی توقعات کو پورا بجا لاؤں۔ آپ کہیں بیان کا اعلان ہو اور آپ میں سے کسی کو بیان کے لیے کہا جائے تو وہاں پر اگر اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ جو جمع ہونے والے لوگ ہوتے ہیں یا جمع ہونے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ مبلغ سے کوئی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس طرح ہمیں بیان کرے گا جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو ایک آنے والا اپنے مبلغ سے توقع رکھتا ہے، مبلغ سننے والوں سے توقع رکھتا ہے۔ تو ساری آپ دیکھیے توقعات ہی توقعات ہیں، امیدیں امیدیں، اور کہ بڑا مشہور مقولہ ہے، امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ نے بھی امیدیں رکھی ہیں، آپ سے لوگوں نے امیدیں رکھی ہیں، ہم سب اگر ایک دوسرے کی امیدوں کو بڑھانے کی کوشش کریں تو یہ ایک مختصر سی بنیادی طور پر تمہید تھی ہمارے مدرسے میں آنے کی، ہمارے جامعات میں پڑھنے کی، کہ ہم ایک حافظ بنے ہیں تو پھر ایسے حافظ بنے کہ ہم جیسا کوئی حافظ نہیں ہو۔ نیت کرو یار، اللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق کا صدقہ عطا فرمائے، ایسے حافظ بنے کہ ہم جیسا کوئی حافظ نہیں ہو، ایسے عالم بنے کہ ہم جیسا کوئی عالم بھی نہیں ہو، ایسے مفتی بنے کہ ہم جیسا کوئی مفتی بھی نہیں ہو۔ مطلب بہتر سے بہتر، اس میں تکبر انانیت کی بات نہیں کر رہا میں، برتری حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن نیکی کی راہ میں، پرہیزگاری کی راہ میں، تقوی کی راہ میں بہتر سے بہتر بننے کی تمنا کرنے کی تعلیم تو ہمیں قرآن دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام بننے کی دعا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ خدا سے ڈرنے والا، حرام سے بچنے والا۔ پھر تقوی کی اور بھی کئی قسمیں۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، آمین تو کہہ دو یار، آپ کی آمین کے صدقے ہماری دعا قبول ہو جائے، کہ طالب علم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا امیر اہل سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ 5 نمازوں میں یہ دعا ضرور کرتے ہیں۔ اگر یہ دعا آپ نہیں کرتے تو یہ دعا اپنی وہ فرض نماز کے بعد، یا جو نماز آپ پوری پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد اس دعا کو اپنا حصہ بنا لیں۔ کون کون یہ دعا کرے گا؟ الحمدللہ یہ قرآنی دعا ہے تو آپ بھی یاد کر لیں۔ اللہم یہ دعا کے لیے ہم اضافہ کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ اس سے گھر میں بھی محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بنے گی، گھر میں ناچاکیاں ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی، اور نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق نصیب ہوگی۔ اب چونکہ بنیادی بات جو ہماری چلی وہ توقعات پر بھی تھی، اور ہم ایسا عالم بننے کی کوشش کریں جیسا کہ عالم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں عالم کی تعریف آئی ہے، یہاں سے تعریف سے مراد تعریف کرنا، اچھا بیان کرنا، فضیلت۔ اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں یہ آیت کریمہ موجود، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ یہ سورہ فاطر یہ قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے۔